نماز کے اوقات جو ہیں گھڑی ختم ہو جائے تو آپ کیسے نماز کا وقت جو ہے معلوم کریں گے؟ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ سے جو ہمیں ملتی ہے رہنمائی کہ صبح صادق سے شروع ہو کر سورج نکلنے تک اس درمیان میں جب چاہیں آپ نماز فجر پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز اتنے اجالا ہونے کے بعد پڑھیں کہ مسجد کے نمازی ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لیں، یعنی اجالے میں پڑھنی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ صبح صادق ایک روشنی ہے جو سورج نکلنے سے پہلے آسمان کی پوربی کنارے مشرقی کنارے پر ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ یہ روشنی پوری آسمان پر پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن پاک کے اندر الفاظ ہیں حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ قرآن پاک کے اندر اس کی پہچان بتائی گئی ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ تو فجر کب؟ ایک ہوتی ہے صبح کاذب، ایک ہوتی ہے صبح صادق۔ صبح کاذب ہوتی ہے ایک لکیر سی نکلتی ہے، وہ روشنی کی، وہ محسوس ہوتا ہے کہ بس اب دن چڑھنے والا، پھر اندھیرا پھیل جاتا ہے، پھر ایک لکیر نکلتی ہے، وہ صبح صادق ہے، اور اس وقت پھر روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، وہ ہے جی صبح فجر کا اصل وقت۔ صبح صادق کی روشنی ظاہر ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق جاڑوں میں یعنی سردیوں میں تقریباً 1.25 گھنٹہ اور گرمیوں میں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ سورج نکلنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ الفتاوی ہندیہ کتاب الصلاۃ الباب الاول الفصل الاول فی اوقات الصلاۃ کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 15 ہے۔ ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ سورج جب بالکل عین سر پہ ہو نا جی، بالکل سر پہ، نصف النہار پہ، اسے جیسے ہی ڈھلے، اس کے ڈھلنے کے ساتھ ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت کسی چیز کا جتنا سایہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس چیز کا سایہ 2 گنا ہونے تک، یہ بالکل نصف النہار پہ آیا، تھوڑا سا سورج آگے اس کے سائے کا آگے بڑھا، 1 2 یہ آپ گنیں گے تو یہ پورا دورانیہ ظہر کا ہوگا۔ جیسے ہی 2 سائے پورے ہو جائیں گے اس کے، ظہر کا وقت مکمل ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس کا سایہ شروع ہوا ظہر کا وقت شروع ہوا، جیسے ختم ہوا ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ظہر کے وقت میں مستحب یہ ہے کہ جاڑوں میں اول وقت اور گرمیوں میں دیر کر کے ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ سردیوں میں ذرا جلدی پڑھ لیں، گرمیوں میں تھوڑا سا لیٹ پڑھ لیں۔ الفتاوی ہندیہ کتاب الصلاۃ باب الاول الفصل الاول فی اوقات الصلاۃ۔ اور سورج ڈھلنے اور دوپہر کے سائے کے علاوہ یہ سایہ 2 گنا ہونے کی پہچان یہ ہے کہ برابر زمین پر ایک ہموار لکڑی بالکل سیدھی گاڑ دیں کہ پورب پچھم یا اتر دکھن کو ذرا بھی جھکی نہ ہو، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، بالکل سیدھی کھڑی ہو، یعنی پورب پچھم اتر دکھن بھی نہ جھکی ہو اور ذرا بھی نہ جھکے۔ اب خیال رکھو کہ جتنا سورج اونچا ہوتا جائے گا اس لکڑی کا سایہ کم اور چھوٹا ہوتا جائے گا۔ جب یہ سایہ کم ہونا رک جائے تو سمجھ لو کہ ٹھیک دوپہر ہو گئی، نصف النہار کا وقت ہو گیا، اس کو اب ہم اپنی زبان زوال کا وقت بھی کہتے ہیں۔ اور اس وقت میں اس لکڑی کا جتنا سایہ بڑا ہو اس کو ناپ کر دھیان میں رکھیں، اور اس کے بعد جو ہی یہ سایہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ سورج ڈھل گیا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور جب یہ سایہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو جائے کہ دوپہر والے سائے کو نکال کر اس لکڑی کا سایہ اس لکڑی سے 2 گنا بڑا ہو جائے تو سمجھ لو کہ ظہر کا وقت نکل گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ الفتاوی ہندیہ کے اندر کتاب الصلاۃ باب الاول الفصل الاول فی اوقات الصلاۃ، اور البحر الرائق کتاب الصلاۃ۔ یہ ہو گیا ظہر کا عصر کا وقت۔ ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج ڈوبنے تک یہ وقت رہتا ہے۔ الفتاوی ہندیہ کتاب الصلاۃ باب الاول فصل الاول۔ جاڑوں میں عصر کا وقت تقریباً 1.5 گھنٹہ لمبا رہتا ہے اور گرمیوں میں قریب 2 گھنٹے سے زیادہ مختلف تاریخوں میں رہتا ہے۔ عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب ہے، لیکن اتنی بھی تاخیر نہ کہ سورج کی ٹکیا میں زردی آ جائے۔ نمازوں کو الحمدللہ اہل سنت و جماعت انہی اوقات کے اندر پڑھتے ہیں، اور جو مستحب وقت ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتے ہیں ہم ان کے اندر نمازوں کو
پڑھتے ہیں۔ بعض ساتھی یہ بات نہیں جانتے کہ اول سے لے کے آخر تک یہ سارے اوقات اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائیں۔ اب کوئی بھی کسی بھی وقت میں نماز پڑھے وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ نماز وقت میں پڑھ رہا ہے۔ لیکن بعض ساتھیوں کو عادت ہوتی بس اپنی منوانی، نہیں جی جس طرح ہی ٹائم شروع ہوا ہے جی تسی پڑھو جی پڑھو۔ بھئی اول وقت میں پڑھو یا آخر وقت میں پڑھو، درمیان میں پڑھو یا تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھو، وقت نماز کا ہے نا تو پڑھو یار، جب مرضی تمہارا دل کرے پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ جو جماعت کے اوقات آپ نے مقرر کیے ہیں ان اوقات میں پڑھیں۔ یہ قرآن و حدیث سے تمام اوقات کو نکالا گیا۔ اب مغرب کا سورج ڈوبنے کے بعد سے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور شفق غائب ہونے تک رہتا ہے، جب تک آسمان پہ سفیدی رہے گی، روشنی رہے گی، مغرب کا وقت رہے گا۔ اور جیسے ہی شفق غائب ہوئی، سفیدی غائب ہوئی، مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا۔ شفق سے مراد سفیدی ہے جو سورج ڈوبنے کی سرخی کے بعد پچھم میں صبح صادق کی سفیدی کی طرح اتر دکھن میں پھیل جاتی ہے، مشرق مغرب میں پھیل جاتی ہے اور پھیلی رہتی ہے شمال جنوب میں۔ مغرب کے وقت کی لمبائی ہمارے دیار میں، یعنی وہ کہتے ہیں جی ہمارے شہر میں کم سے کم سوا گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ تقریباً ہوا کرتی ہے، اور ہر روز جتنا لمبا فجر کا وقت ہوتا ہے اتنا ہی لمبا مغرب کا بھی وقت ہوتا ہے۔ شرح وقایہ کتاب الصلاۃ باب الاوقات الصلاۃ 5۔ فجر کا اور مغرب کا تقریباً ایک برابر ہوتا ہے، وہ سوا گھنٹہ ہوگا وہ بھی سوا گھنٹہ ہوگا، وہ 1.5 گھنٹہ ہوگا وہ بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوگا، ایک برابر ہی ان کے اوقات چلتے رہتے ہیں۔ عشاء کا وقت شفق کی سفیدی غائب ہونے کے بعد صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہونے تک ہے، لیکن عشاء میں تہائی رات تک تاخیر کرنی مستحب ہے، آدھی رات تک مباح ہے، اور آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ البحر الرائق کتاب الصلاۃ دیکھیں نا جی، اب اس میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیا گیا، آپ تاخیر سے پڑھیں۔ کون ہے جو تاخیر سے پڑھتا ہے؟ 15 منٹ 20 منٹ بعد سب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ کیوں نہیں پھر سب کو شور مچاتے کہ بھئی رات 12 بجے نماز پڑھا کرو، رات 11 بجے نماز پڑھو؟ کون سی لاہور کی مسجد ہے جہاں پہ رات کو 11 بجے عشاء کی نماز ہو رہی؟ اس کا مطلب ہوا پھر میٹھا ہپ ہپ پڑا تھو تھو، یعنی ساڈی واری آئے تو جناب سارے چوں چوں دا مربع بن جائے، رولا پا دیں، اپنی واری آئے تو سارا کچھ جائز ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ آپ قاعدے کے ساتھ چلیں، قانون کے ساتھ چلیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ نہ تو دین میری بات کا نام ہے نہ میرے باپ کی بات کا نام ہے، دین ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا وہی دین ہے، بس ختم۔ اس کے علاوہ آگے پیچھے چونکے چنانچے نہیں، جو اللہ رسول اور ایک اللہ رسول نے حد مقرر کر دیا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس حد کو توڑنے والے یا اس کو حد کو آگے پیچھے کرنے والے؟ بھئی یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہے نا، احکام ہے نا، ان کے مطابق یہ ہمیں رہنمائی کی گئی نا۔ 5 نمازوں کے علاوہ چھٹی نماز کون سی ہے؟ نماز وتر، نماز وتر یہ بھی واجب ہے ہم پہ۔ 5 نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اور چھٹی نماز وتر یہ بھی ہم پر واجب ہے۔ اور اس کا وقت کون سا ہے؟ اس کا بھی وقت وہی وقت ہے جو عشاء کا وقت ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کریم آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے، اور پھر جب تہجد کا وقت ہوتا پھر اس وقت آپ اس کو ادا کرتے۔ اگر تو آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر وتر کی نماز اس وقت پڑھا کریں، اور اگر آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے پھر عشاء کے ساتھ پڑھ کے جائیں، کیونکہ پھر وہ نماز چھوٹ جائے گی تو واجب چھوٹ جائے گا نا۔ وہ فجر کا وقت ہوا تو وتروں کا وقت تو ختم ہو گیا، ہاں جی۔ سادہ لفظوں میں عشاء کا جو وقت ہے اگر ہم 9 بجے سے لے کے صبح 3:30 بجے تک کریں تو 12 بجے 12 12:30 بجے تک عشاء کا جو ہے نا جی وہ وقت بالکل مستحب ہے اور بڑا اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد پھر پڑھنا جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بھئی اتنی لیٹ کر دیا آپ نے، آدھی رات سے بھی آگے گزار دیے کام، ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ آدھی رات کے بعد زیادہ لیٹ کرنا عشاء یہ مکروہ ہے لیکن جائز ہے۔ مکروہ اس لیے ناپسندیدہ کہ اس اوقات میں آپ سو گئے تو نماز تو گئی، اس لیے جیسے وقت شروع ہوتا ہے
ہم فوراً نماز ادا کر لیں۔ اہل سنت کے اوپر یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا جی نماز کو اس کے مستحب وقت میں نہیں پڑھتے، اول وقت میں نہیں پڑھتے، کیا کب نہیں پڑھتے؟ یا عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اذان دے دیتے ہیں، زور کا حکم حضور نے فرمایا ذرا ٹھنڈی کر کے پڑھو، ہم ٹھنڈی کر کے پڑھتے ہیں۔ فجر کا وقت حضور نے کہا ذرا روشنی میں پڑھو، ہم روشنی میں پڑھتے ہیں۔ عصر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے ہم اول وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مغرب کا شروع ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، عشاء کا شروع ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو پھر کیڑا اور کیڑا رہ گیا کہ آپ لوگ بڑی لیٹ کرتے ہیں؟ یار ادھر سے وقت شروع ہوتا ہے، ادھر سے ہم اذان دے کے نماز پڑھ لیتے ہیں، سارے اول وقت ہیں، سارے مستحب وقت ہیں، سب نمازوں کے اوقات ہیں، تو پھر اعتراض کس بات ہے؟ یعنی بعض بندے کی عادت ہی ہوتی ہے، بعض سب کے ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے اعتراض کرنا۔ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے؟ اور بابا آٹا گنیا جائے گا تو ہلیا تو جائے گا نا، تو آٹا نہیں گنیا جانا، ہلنا تو ہے نا جی۔ تو وہ عادت ہوتی ہے بعض بندے کو، تو ہنج کیوں نہیں کہتا، تو ہنج نہیں کہتا، یعنی کہ میں بہت بڑی کوئی بلا ہوں علم کے اندر، اوئے ہوئے ہوئے بس میں وہ بہت بڑی کوئی بلا ہوں، بس میری منو، بس تسی نہیں کوئی گل کرنا، نا نا نا، ایسا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سر آنکھوں پر، دین انہی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے، شریعت اسی کا نام ہے، قانون اسی کا نام ہے، حد اسی کا نام ہے۔ میری بات کو کوئی نہ مانے نہ منو، کہڑا کوئی فرق پینا ہے، کہڑا کوئی کافر ہو جائے گا، نہیں۔ لیکن اللہ رسول کی بات جو نہیں مانے گا، میں نہیں مانتا، اتھے ہی بے ایمان ہو گیا، وہیں پہ بے ایمان ختم۔ بھائی دنیا کے اندر صرف دو ہستیاں ہیں جن کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، ایک اللہ کی اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس پوری کائنات میں دو ہستیاں ہیں، اس کے بعد کسی کے ساتھ بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی بات نہیں مانتا، میں کافر نہیں ہو جاؤں گا، میں بے ایمان نہیں ہو جاؤں گا، میں مرتد نہیں ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ نہ خدا ہے نہ مصطفیٰ ہے، بات صرف اللہ اور اس کے رسول کی، بس ختم۔ باقی ہر کسی کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا۔ بڑی ہستیاں ہیں، ان کے جوتے میرے سر کا تاج۔ اہل بیت کے اندر اپنی خود اختلاف رہا، صحابہ کرام میں اختلاف رہا، ہاں جی۔ تو کیا اہل بیت نے اپنے اہل بیت کے ساتھ جو اختلاف کیا، ہاں جی، میں نام نہیں لیتا، عظیم ہستیاں، بڑی ہستیاں، پھر بے ادبی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ بڑی بڑی ہستیوں نے آپس میں اختلاف ہوا، حضور کے سامنے پیش ہوئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں ڈانٹا، صلح کروا دی، آپ سرکار نے صلح کروا دی، یہ بھی نہیں کہا تو غلط ہے، نہیں، کسی کو بھی نہیں کہا، آپ سرکار نے صلح کروا دی۔ صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف، آج تک دنیا مشاجرات صحابہ کے نام پر دنیا کو گمراہ کیے بیٹھی۔ صدیوں پہلے ایک بات میں کسی کا اختلاف ہوا، اس کو آج اٹھا کر پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، ہاں جی۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار ذہن کے لوگ، میں ان کو کہتا ہوں علمی ہیضہ ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ یار اگرچہ علم ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن مسند تدریس پر، مسند امامت پر خاندانی بندہ ہونا چاہیے۔ علم حاصل ہر کوئی کرے، لیکن تقسیم وہ کرے جو بندہ خاندانی ہے۔ بات خاندانی کرے گا، گھٹیا آدمی ہمیشہ گھٹیا سوچ لے کے ہی بات کرے گا۔ مسند تدریس پر، مصلح امامت پر، منبر خطابت پر نسلی بندے ہونے چاہیے، پھر آپ کا علم بھی بڑھے گا، آپ کا ایمان بھی بڑھے گا۔ اور جب لوگ ہی ایسے ہوں گے تو پھر اللہ اپنے حبیب کا صدقہ بس کرم رکھے جی، فضل رکھے، سب کا ادب احترام ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی